السلام علیکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کالعدم، سپریم کورٹ کی فیصلے کی بات، عام شہریوں پر فوجی عدالتوں کی دروازے ہمیشہ کے لیے بند۔ آج اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ کی شق 21D کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 9 اور 10 مئی کی واقعات میں گرفتار تمام ملزمان کے مقدمات فوجی عدالتوں سے فوجداری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سویلین کے خلاف ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کی خلاف دائر درخواستوں پر یہ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے 9 اور 10 مئی کی واقعات میں ملوث تمام 103 گرفتار افراد کی فہرست یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عام شہری ان واقعات میں کسی بھی طرح ملوث ہے تو ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ عدالتی عظمیٰ کی اس حکم کے بعد جہاں اس فیصلے کی اثرات زیر بحث ہے تو وہی یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آیا اس فیصلے کا اطلاق صرف موجودہ اور آئندہ مقدمات کی حد تک ہوگا یا اس کی دائرے میں ماضی کی مقدمات بھی آئیں گے۔ اس حوالے سے پہلے یہ جانب لیتے ہیں کہ کالعدم قرار دی جانے والی شق 21D کیا ہے اور فوجی عدالتیں ہوتی کیا ہے اور ان میں سویلین کی کیس کیسے چلائے جاتے ہیں۔ پہلے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ کالعدم قرار دی گئی شق 21D کیا ہے؟ کرنل ریٹائر انعام الرحیم پاکستان کی فوج کی 62ویں لانگ کورس میں شریک تھے اور فوج کے شعبہ قانون یعنی جیگ برانچ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عدالتی فیصلے سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اب ملک میں کسی بھی عام شہری پر کتنے ہی سنگین الزامات کیوں نہ ہو مگر اس کے خلاف مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں جا سکتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آرمی ایکٹ 21D کا قانون پہلے سابق فوجی امر ایوب خان کی دور میں متعارف کروایا گیا تھا اور اسی کے تحت تحریک انصاف کی کارکنان کی فوجی ٹرائل شروع کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سن 1965 کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے خلاف پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی ایکٹ 21D کا اضافہ کیا گیا تھا جس کے تحت عام شہریوں کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں چلائے جا سکتے تھے۔ کرنل انعام رحیم کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے آرمی ایکٹ کی اس قانون میں صرف 3 شقیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 21A فوج میں حاضر سروس افسران اور جوانوں سے متعلق ہے، یعنی اگر کوئی حاضر سروس اہلکار کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا ٹرائل اس قانون کے تحت کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی 21B کے تحت ان سویلین کا ٹرائل کیا جاتا ہے جو وزارت دفاع میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہو اور ان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو ان کے خلاف اس قانون کے تحت ٹرائل ہوں گے، جبکہ سیکشن 21C میڈیا کی ان افراد کے بارے میں ہے جنہیں آپریشنل کارروائیوں کے دوران لے کر جایا جائے اور وہ وہاں جا کر فوج کی موومنٹ کے بارے میں خفیہ راز پاش کر دے۔ اب بتاتے ہیں کہ فوجی عدالتیں کیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کی آرمی ایکٹ برٹش انڈین آرمی ایکٹ 1911 کے مطابق تشکیل دیے گئے۔ انڈیا اور پاکستان
دونوں کی آرمی ایکٹ برٹش انڈین آرمی ایکٹ 1911 کے مطابق تشکیل دیے گئے، لیکن انڈیا میں اس قانون کو سویلینز پر مقدمہ چلانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان میں حالات مختلف رہے۔ پاکستان میں فوجی عدالت پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت قائم کی جاتی ہے اور فوج کی حاضر سروس افسران ہی ان عدالتوں میں بطور جج بیٹھتے ہیں۔ ملٹری کورٹ عموماً ایسی عدالت کو کہا جاتا جس میں ملٹری قوانین یا اصول و ضوابط کے تحت فوجیوں کی ملازمتوں کی سہولیات اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلن کی خلاف ورزی یا بغاوت جیسے جرائم کے ارتکاب پر مقدمات چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوج سے تعلق رکھنے والے افراد جرم میں ملوث پائے جائے تو انہیں آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ قانون صرف فوج سے تعلق رکھنے والے افراد پر لاگو ہوتا تھا، لیکن بعد ازاں اس میں کچھ دوسری جرائم مثلاً فوجی تنصیبات پر حملہ، ملک کے خلاف بغاوت یا کسی فوجی رینک میں بغاوت کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں سویلین کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں کیسے بھیجا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص پر الزام ہو کہ اس نے فوج کی کمان کے خلاف کوئی بیان جاری کیا یا تقریر کی یا فوج کی ماتحت اداروں کے خلاف کوئی بات کی یا فوج سے متعلق حساس معلومات کسی غیر ملکی کو دی اور یا پھر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کو اقتدار سنبھالنے پر اکسایا تو اس شخص کے خلاف فوجی مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان کی ملٹری ایکٹ میں بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ واضح رہے کہ 9 مئی کی واقعات کی ذمہ داروں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق پارلیمان نے قرارداد منظور کی تھی، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان افراد کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی۔ اس لیے جن افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تو متعلقہ سیشن جج نے ان کے مقدمات کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں کیا۔ کرنل ریٹائر انعام رحیم کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی سویلین کا معاملہ فوجی عدالت میں چلا جاتا ہے تو فوج کی پراسیکیوشن برانچ کا ایک افسر ملزم کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کرتا ہے اور تمام شواہد کا ریکارڈ ملزم کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ ملزم کو شواہد کا ریکارڈ فراہم کرنے کی 24 گھنٹوں کے بعد اسے اس مقدمے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی عدالت 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور اس 3 رکنی ارکان کی سربراہی کرنے والے کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ لیفٹیننٹ کرنل رینک کا افسر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اہم مقدمہ ہو تو پھر جیک برانچ کا نمائندہ بھی اس خصوصی عدالت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ملزم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اسے اپنی دفاع کے لیے وقت دیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 7 روز کا ہوتا ہے۔ ملزم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اسے اپنی دفاع کے لیے وقت دیا جاتا ہے، جسے زیادہ سے زیادہ 7 روز کا ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد ملزم کو خود یا اپنے وکیل کے ذریعے پروسیکیوشن کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد یا گواہان پر جرح کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو اپنی دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزات بھی پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیا عام شہریوں پر فوجی عدالتوں کی دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے میں سپریم کورٹ میں درخواست گزار اور ماہر قانون کے مطابق اس فیصلے سے یہ مطلب اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اعتزاز حسن جو کہ سینئر وکیل ہے، انہوں نے کہا کہ آئین میں مشروط ترمیم کر کے مخصوص حالات اور مقدمات کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جا سکتی ہے، تاہم ان کے مطابق یہ ترامیم صرف کچھ عرصے کے لیے ہی کی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق سن 2015 میں آرمی پبلک اسکول کی شہید بچوں کی مجرمان کے مقدمات چلانے کے لیے آئین میں مشروط ترمیم کی گئی تھی اور پھر 2 سال بعد یہ ترمیم ختم ہو گئی تھی۔
اس فیصلے کے 2 رس نتائج ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کی سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کی مقدمات چلانے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے 2 رس نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ کی طرف سے جو مختصر فیصلہ آیا ہے، اس سے نہ صرف 9 اور 10 مئی کی واقعات میں گرفتار افراد کو ریلیف ملے گا، بلکہ اس سے قبل جو افراد فوجی عدالتوں سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد سزائیں کاٹ رہے ہیں وہ بھی اس عدالتی فیصلے سے مستفید ہو سکیں گے۔ 9 اور 10 مئی کی واقعات میں گرفتار افراد کو ریلیف ملنے کے بعد ان کی کیس فوجداری عدالتوں میں چلائے جا سکیں گے۔